السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ تو فرینڈز، ہم اپنے ناول کا اپنا ایپیسوڈ اگلا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئمہ آہل کے پاس گئی اور اسے بلایا۔ پھر کیا ہوا، کیا چاہیے؟ آہل نے شرارت سے آنکھیں دبائی۔ آئمہ، آپ کی امی بابا آپ کو پورے گاؤں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اوہ شٹ، چلو جلدی۔ آہل فوراً آئمہ کو لے کے بیرون دروازے سے اپنے کمرے میں آیا اور آئمہ کو کہا اب یہاں سے اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور خود چینج کرنے چلا گیا اور فریش ہو کے آیا اور سیدھا ہال میں پہنچا جہاں اس کا سب انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بابا کسی گارڈ کو ڈانٹ رہے تھے تب آہل کو دیکھ کر کال کاٹ کے اس کی طرف بڑھے۔ کہاں تھے بیٹے؟ بابا سائیں حویلی کی پچھلی سائڈ گیا تھا تو وہاں نیند آ گئی۔ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے، آپ جائیں بیٹا، آرام کریں، کل سے آپ کی رسمیں شروع ہیں۔ کل سے 5 دن تک آپ کہیں مت جائیے گا۔ جی بابا سائیں، کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سارا دن کام کر کے تھک گیا تھا تو لیٹے ہی نیند آ گئی۔ اگلا پورا دن آہل گھر سے باہر نہیں جا سکا۔ آئمہ بھی گھر میں رہی۔ سارا دن گھر میں ہلچل مچی رہی۔ رات ہوتے آئمہ کو مائیوں کا سوٹ اور زیور پہنائے گئے اور سب نے اسے اپٹن لگایا۔ وہاں آہل کو بھی اپٹن لگایا جا رہا تھا اور آہل بھر بھر کے نخرے کر رہا تھا۔ پورا گاؤں وہاں جمع تھا۔ اس کے بابا اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ اس طرح مائیوں کا فنکشن اختتام پہ پہنچا۔ آہل اپنے کمرے میں جاتے ہی کپڑے چینج کر کے کھیت پہ گیا اور پوری رات وہی کام کرتا رہا۔ آئمہ کو اپنے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ آئمہ نے یہی سوچا تھا اب شادی تک شاید آہل کھیت میں نہیں جائے گا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا وہ پوری رات کام کرتا اور دن میں سو جاتا تاکہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ آج مہندی تھی۔ آئمہ کو آہل کے نام کی مہندی لگائی گئی۔ وہیں گاؤں کی بڑی عورتیں آہل کو مہندی لگانے کی ضد کرنے لگیں جسے آہل منع کر رہا تھا۔ اس کی امی بھی ان عورتوں کے ساتھ ملی تھی، وہ بھی مہندی لگانا چاہتی تھیں لیکن آہل کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ تب اس کے بابا آئے اور کہا بیٹا تھوڑی لگوا لو ہاتھ پہ، ان سب کا دل رہ جائے گا۔ آہل بابا کے سامنے کچھ بول نہیں پایا اور بیٹھ گیا۔ جیسے آہل کی امی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے ہاتھ پہ زخم دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی۔ آہل یہ کیا ہوا بیٹے؟ ان کی آواز پہ ان کے بابا بھی آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر آہل کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا بیٹا کیا ہوا ہے یہ؟ آہل نے اپنا ہاتھ واپس دیا اور کہا کچھ نہیں بابا، بس تھوڑی چوٹ لگ گئی۔ کیسے لگی اتنی زیادہ چوٹ؟ اس کی امی کے دل کو کچھ ہو رہا تھا پر آہل کے بابا چپ کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے ان کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، پر کیوں؟ ارے امی کچھ نہیں ہے، آہل کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کل آہل اور آئمہ کی شادی تھی اور آہل کو آج زمین کا کام فائنل کرنا تھا، پر وہ سب کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے سب سو گئے، آہل حسب معمول کھیت پہ گیا اور کام پہ لگ گیا۔ آہل اس بات سے انجان تھا کہ 2 آنکھیں اسے مسلسل اپنے حصار میں رکھے ہوئے ہیں۔ آہل کو کام کرتے کرتے بہت سی چوٹیں لگی جنہیں وہ نظر انداز کر کے کام کرتا رہا۔ آہل کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ کام میں لگا ہوا تھا۔ آہل جیسے خون کو جھٹکے لگا کر کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس کے بابا آنکھوں میں نمی لیے اس کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ کیوں بیٹا اتنا سستا ہے یہ خون جو اسے ایسے بہا رہے ہو؟ بابا صحیح وہ میں۔ آہل اپنے بابا کے سامنے جھوٹ نہیں بول پاتا تھا۔ بابا صحیح میں نے غلطی کی ہے، میں چاہتا ہوں میں کچھ ایسا کروں آئمہ کو بھی میں اچھا لگنے لگوں۔ بابا یہ کچھ نہیں ہے، جو ظلم میں نے اس پہ کیے ہیں آپ سن بھی نہیں پائیں گے۔ پلیز بابا میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے کرنے دیں، میں اسے جیتنا چاہتا ہوں۔ بیٹا تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میں کیسے جیوں گا؟ آج میرے دل کو جو چوٹ پہنچی ہے تمہیں اس طرح دیکھ کے تم نہیں سمجھ سکتے، اپنی اولاد ہوگی تب سمجھ پاؤ گے۔ تمہارا ہاتھ اس وقت دیکھ کے میں سمجھ گیا ہوں تم نے کھیت میں کام کیا ہے، پر چپ اس لیے رہا وجہ جاننا چاہتا تھا۔ بیٹا میں تمہیں روکوں گا نہیں، پر اپنا بھی خیال رکھو، یا کچھ لگاؤ اور کسی کو ساتھ لے کے کام کرو۔ نہیں بابا اکیلے کرنا ہے، آہل نے فوراً کہا۔ وہ بہت ضدی ہو بیٹا۔ بابا سائیں اچھا میں مرہم منگواتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ رات میں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ورنہ میں دن میں بھی کام کی اجازت نہیں دوں گا۔ نہیں بابا چلتا ہوں میں، دن میں کروں گا کام۔ آہل بابا کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا۔ آہل کے بابا نے مرہم منگایا اور اسے لگانے لگے۔ بابا میں لگا لوں گا، بچہ نہیں ہوں۔ میرے لیے تو بچے رہو گے بیٹا سائیں، چاہے جتنے مرضی بڑے ہو جاؤ۔ آہل کے بابا بہت پیار سے اسے کریم لگا رہے تھے تاکہ ان کے بیٹے کو تکلیف نہ ہو۔ آہل انہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ بابا سائیں آئمہ سے مل لوں؟ آہل نے شرارت سے کہا۔ اس کے بابا کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ نہیں بیٹا، کل شادی کے بعد ملنا جتنا ملنا ہے، ابھی نہیں۔ آہل نے معصومیت سے پوچھا۔
نہیں، آہل کے بابا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اسے لیٹنے کا کہا۔ کیا بابا میں بچہ ہوں کیا؟ لیٹ جاؤ بیٹا، اس بات پر کل غور کریں گے۔ آہل لیٹا تو اس کے بابا نے کمبل اڑا کے لائٹ بند کر کے یہ کہہ کر چلے گئے، اب آپ کو میں باہر نہ دیکھوں۔ آہل جی بابا کہتا سو گیا۔ صبح سے سب شادی کی تیاریوں میں لگے تھے۔ آہل کے بابا نے آج اسے باہر جانے سے منع کر دیا تھا اور وہ گھر ہی تھا۔ شام میں اسے دولہا بنایا گیا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ سے سب کو سکے دلوائے گئے۔ پورا گاؤں آہل کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ خوبرو نوجوان، اوپر سے پوری ریاست کا مالک، سب عورتیں اس کی بلائیں لے رہی تھیں۔ آہل کے بابا اور امی بھی اس کے ساتھ تھے اور وہ بہت خوش تھے۔ آہل کے بابا اور امی بھی اس کے ساتھ تھے اور وہ بہت خوش تھے۔ شادی قریبی حال میں رکھی گئی تھی۔ آئمہ کو لڑکی نے گھر آ کے تیار کر دیا تھا اور اسے حال پہنچا دیا گیا۔ اس کے دادا دادی کے ساتھ اور گاؤں کی عورتوں کے ساتھ سب نے وہاں بارات کا استقبال کیا۔ آئمہ اس وقت گھونگھٹ میں تھی اور ان کا رواج تھا گھونگھٹ آ کے دولہا اٹھاتا ہے۔ بارات آئی تو سب نے بہت اچھا استقبال کیا۔ آہل کو آئمہ کے ساتھ بٹھایا گیا۔ اب آہل نے گھونگھٹ اٹھانا تھا اور تو کچھ عورتوں نے نیک مانگا۔ آہل نے انہیں اپنا وائلٹ دے دیا اور خود گھونگھٹ اٹھانے لگا۔ جیسے گھونگھٹ اٹھا سب کی نظریں تھم گئیں۔ کتنا نور تھا آئمہ کے چہرے پر، اس کے حسن پر چار چاند لگا رہا تھا۔ کچھ عورتیں آپس میں کہنے لگیں کتنی حسین دلہن ہے اور کچھ کہنے لگیں ہمارا دولہا بھی کسی سے کم نہیں۔ آہل کی امی اور بابا دونوں ان پر وارے جا رہے تھے۔ آہل کی نظریں آئمہ پر تھم گئی تھیں۔ آہل نے آئمہ کا ہاتھ تھام لیا۔ آئمہ نے فوراً اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ آہل نے دوبارہ پکڑ لیا اور کہا میری بہت پیاری لگ رہی ہو، آج اپنی شرط آج کے لیے معاف کر سکتی ہو۔ آئمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ظالم ہو بہت۔ آہل نے ایکٹنگ کی۔ جب تک گاؤں کی عورتوں نے ناچ گانا شروع کر دیا اور اسی طرح رسمیں ہوتی رہیں۔ جب سب رسموں سے فارغ ہو گئے تو آئمہ کو آہل کے کمرے میں لے جایا گیا۔ آئمہ ان سب سے بس ایک بات پریشان تھی کہ وہ آہل کا ساتھ نہیں چاہتی تھی اور اس نے اسی لیے شرط رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر آہل شرط ہار جائے گا تو اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کرے گا۔ اب وہ سوچ رہی تھی شکر تب تک آہل دور رہیں گے اور وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جب دروازہ کھلا۔ آہل نے اندر آ کے دروازہ لاک کر دیا۔ آئمہ فوراً بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ آہل نے پوچھا۔ آپ نے تو کہا تھا آپ شرط سے پہلے کچھ نہیں کریں گے، پھر دروازہ کیوں بند کیا؟ آہل کی ہنسی نکل گئی آئمہ کی معصومیت پر۔ تو تمہیں لگتا ہے دروازہ بند کرنے کا ایک یہی مقصد ہوتا ہے؟ اب تمہیں اگر یہی لگتا ہے تو پھر کچھ تو کرنا پڑے گا۔ آہل شرارت سے کہتا آئمہ کی طرف گیا۔ آئمہ دور ہوتے کہنے لگی آپ اپنا وعدہ توڑ دو گے؟ آہل ہنسنے لگا۔ کتنی معصوم ہو تم آئمہ، سچ میں کتنا غلط کیا میں نے تمہارے ساتھ۔ ساری عمر بھی معافی مانگوں تو بھی کم ہے۔ آہل کہتا آئمہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آئمہ دور ہوتی ہوتی بیڈ پہ گرنے لگی۔ آہل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی کمر کے گرد حصار ڈالا۔ آئمہ اپنے دونوں ہاتھ آہل کے کشادہ سینے پر رکھ کر اس سے پیچھے کرنے لگی۔ آہل اس کی حالت کا مزہ لے رہا تھا۔ آہل یہ چیٹنگ ہے، چھوڑے مجھے۔ کیسے چیٹنگ؟ کیا میں نے کچھ کیا؟ تمہیں اوپر سے چیٹنگ تو تم نے کی ہے اتنے دن۔ آہل آئمہ کے کان کی آویزے سے انگلی کھیلنے لگا۔ کیا چیٹنگ؟ آئمہ گھبرا گئی۔ ہماری بات ہوئی تھی نا، اس کی آہل نے آئمہ کے لبوں پر اپنی شہادت والی انگلی پھیرنے لگا۔ تو وہ شادی تھی؟ آئمہ نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ مان لیا تمہارا بہانہ اس بار صحیح ہے، پر آج کے بعد اگر تم نے چیٹنگ کی تو پھر؟ آہل کہتا آئمہ پر جھکا۔ تو آئمہ دور ہوتے پوچھنے لگی۔ تو میرا کوئی بھروسہ نہیں؟ آہل یہ کہتے آئمہ کا چہرہ ہاتھ میں لیا۔ آئمہ کو سمجھ آ گیا تھا اب وہ کیا کرے گا، اس لیے اس نے آنکھیں بھیج لیں۔ آہل ہنسا اور اپنی شرط پورے کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس سے علیحدہ کرتا وہ اپنے کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ آئمہ بھی اپنی جویلری اتارنے لگی ڈریسنگ کے آگے۔ آہل باہر آیا اور بیرون دروازے سے جانے لگا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آئمہ نے اسے جاتے دیکھا تو پوچھا۔ کیوں، تم چاہتی ہو میں نہ جاؤں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں، بس اس وقت باہر جائیں گے تو سب کیا کہیں گے؟ آئمہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہنے لگی۔ اور ریلی؟ آہل اس کی طرف آیا۔ نہیں آپ جائیں۔ آہل ہنستا ہوا چلا گیا اور سیدھا کھیت کی طرف گیا۔ وہاں جا کے آہل کو یاد آیا کہ اس نے بابا سے وعدہ کیا ہے وہ رات میں کام نہیں کرے گا۔ یہ سوچتا وہ واپس اندر آیا تو دیکھا آئمہ سو چکی تھی
وہ اس کے قریب آیا اور اس پر کمبل ڈالا، خود اپنا کمبل لے کے صوفے پر سو گیا۔ آہل صبح فجر کے وقت الارم لگا کے سویا۔ آئمہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ آہل کے موبائل کا الارم بج رہا تھا، اور وہ اٹھا، واش روم گیا، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ آئمہ کی طرف آیا، اس کی پیشانی پر پیار کرتا وہ کھیت کی طرف چلا گیا۔ آئمہ بہت حیران ہوئی کہ آہل سچ میں اس کی بات مان رہا تھا، ہر نماز باقاعدگی سے ادا کر رہا تھا اور اس کے ساتھ اتنے پیار سے پیش آ رہا تھا۔ آج بھی آہل نے سارا دن کام کیا۔ رات میں جب وہ کمرے میں آیا تو آئمہ سو چکی تھی۔ آہل اس کے پاس آیا اور اسے اٹھایا۔ آئمہ نہ سمجھی کی کیفیت سے اسے دیکھنے لگی۔ تب آہل نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا اور شرط کے مطابق اس کے لب قید کیے۔ اس کے بعد اس کی صحرائی دار گردن پہ اپنے لب رکھ دیے۔ آئمہ نے فوراً دھکا دیا اور بولا، آپ نے چیٹنگ کی ہے؟ میں نے پہلے ہی بولا تھا خود آنا اپنی شرط پوری کرنے، ورنہ میری ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ اب اگر کل تم خود نہ آئی تو میں اور بھی آگے جا سکتا ہوں۔ آئمہ ڈر گئی۔ دوسرے دن جیسے کمرے میں گیا، آئمہ اس کے پاس آ گئی۔ آہل کو ہنسی آ رہی تھی پر وہ سیریس ہو کے پوچھنے لگا، کیا ہوا، کیا چاہیے؟ آئمہ کو تب چڑھ گئی اور وہ وہاں سے جانے لگی۔ تب آہل نے اسے پکڑ لیا۔ ناراض نہ ہوا کرو میری جان، اور اپنی شرط پوری کی۔ آہل کی روز کی یہی روٹین دیکھ کے آئمہ کے دل نے اسے سچے دل سے معاف کر دیا، لیکن اب وہ یہ بات آہل سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس سے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، میں اسے معاف کر چکی ہوں، لیکن کہنے سے ڈرتی تھی۔ آج بھی آہل کھیت پہ کام کر رہا تھا جب آئمہ بھی وہیں چلی گئی۔ آئمہ کو دیکھ کر آہل اس کے پاس آیا۔ تم کیوں آئی ہو؟ یہاں کپڑے گندے ہو جائیں گے، جاؤ یہاں سے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، آئمہ نے صاف انکار کیا۔ کیوں؟ آہل اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اوزار کو نیچے پھینکتا آئمہ کی طرف آیا۔ بہت شوق ہے گندا ہونے کا۔ آہل نے اپنے مٹی والے ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑا اور مٹی اس کے ہاتھوں پر اتارنے لگا۔ آئمہ چپ کھڑی اس کی حرکت دیکھتی رہی۔ کیا بات ہے، آج ہاتھ نہیں کھینچا؟ نہ ہی چلائی۔ آئمہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کیا بات ہے؟ آہل نے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں آپ یہ سب نہ کریں۔ آئمہ بمشکل ہمت جمع کر کے بولی۔ کیوں؟ آہل نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ کیونکہ آپ سچے ہیں، اس بات کی گواہی آپ کی نماز کی پابندی نے دے دی ہے، اب کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ اچھا، مطلب اب تمہارے پاس آیا جا سکتا ہے؟ آہل اس کی طرف ہوا۔ آئمہ پیچھے ہوئی اور کہا، نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں، بس آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن تم تو جانتی ہو میں ایک بار جو ٹھان لیتا ہوں کر کے رہتا ہوں، اور اب دیکھو کافی حد تک میں کامیاب بھی ہو گیا ہوں۔ آئمہ نے دیکھا تو زمین جہاں کوئی فصل نہیں ہوتی تھی اب شاداب ہو چکی تھی، اب بس اس میں فصل نکلنا باقی تھی، اور آہل 2 دن سے اسی کوشش میں تھا کہ فصل نکل آئے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، آہل محنت کرتا رہا۔ آئمہ اسے معاف کر چکی تھی، پر وہ اپنی بات پوری کرنے والوں میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنی محنت جاری رکھی، اور اس کے ساتھ ایمانداری سے آئمہ سے روز اپنا انعام لینا نہیں بھولتا تھا، چاہے جتنی بھی دیر ہو جاتی۔ وہ اپنی بات پوری کر کے پھر ہی سوتا تھا۔ آج بھی آہل مسلسل کام میں لگا تھا۔ جب آئمہ بھی وہاں آ گئی اور آہل کے ساتھ کام کرنے لگی، آہل نے دیکھا تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کام؟ آئمہ نے سیدھا سا جواب دیا۔ کس خوشی میں؟ آہل نے آئمہ کو سیدھا کرتے پوچھا۔ آپ سے کہا ہے نا آپ نہ کریں، آپ نہیں مانتے تو اب مجھے ہی کروانا پڑے گا نا، آئمہ نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ آئمہ، میں نہیں چاہتا میری اس شرط میں کوئی میری مدد کرے، پر میں کوئی تو نہیں نا، ویسے بھی آپ کا کام ہو چکا ہے، اب یہ فصل ہی نکلنی ہے۔ آئمہ، تم یہاں نہیں کام کر سکتی۔ آہل، آپ جہاں ہوں گے میں وہاں کام کر سکتی ہوں۔ اب کی بار آہل آئمہ کی طرف بڑھا۔ کیوں؟ آئمہ سے کوئی جواب نہیں بن رہا تھا۔ آہل اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آئمہ چپ ہو گئی۔ آہل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، محبت کرنے لگی ہو مجھ سے؟ آئمہ نے گھبرا کے رخ پھیرا۔ آہل نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں پہلے یہ بات سمجھ گیا تھا، لیکن میں کبھی اپنی کہی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس لیے چپ ہوں، ورنہ اب تم بھی راضی ہو، آہل نے شرارت سے کہا۔ آئمہ اس کی بات پہلے تو نہیں سمجھی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا مطلب؟ آہل جب ہنسا تو آئمہ کی سمجھ میں ساری بات آ گئی، اور وہ ایک جھٹکے سے آہل کو دور کرتے کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں۔ آئمہ فوراً بولی، اچھا پھر کیسا ہے؟ آہل نے اسے دوبارہ پکڑتے کہا، بہت فضول ہیں آپ، میں نہیں بولتی آپ سے۔ آہل نے اسے ماتھے پر پیار کیا اور کہا، اب جاؤ کام کرنے دو، نہیں رات ہو رہی ہے، آپ بھی اندر چلیں۔
کیوں، کوئی خاص کام ہے؟ آہل پھر پٹری سے اترا۔ آئمہ نے اس کے کشادہ سینے پر ایک نازک سا مکہ مارا۔ آہل ہنسنے لگا۔ اب جاؤ ورنہ میں اپنا کنٹرول کھو دوں گا۔ پھر مجھے الزام مت دینا۔ آئمہ وہاں سے چلی آئی اور دور بیٹھی وہ آہل کو کام کرتا دیکھتی رہی، اور آہل یہی سمجھ رہا تھا کہ آئمہ چلی گئی۔ جیسے آہل اپنا کام ختم کر کے آنے لگا، آئمہ دوڑ کے کمرے میں آ گئی۔ آہل آیا تو وہ حسب معمول اس کے پاس آئی۔ آہل نے اپنی شرط پوری کی، پر ایک لمحے میں آئمہ کو علیحدہ کرتا پوچھنے لگا، کہاں تھی تم؟ آئمہ ڈر گئی۔ وہ میں، تم باہر تھی؟ آہل کی بات پر آئمہ نے سر ہاں میں ہلایا۔ کیوں؟ آہل کو غصہ آیا۔ کہا تھا نا اندر جاؤ، ٹھنڈ ہے، دیکھو ذرا کتنی ٹھنڈی ہوئی ہوئی ہو تم۔ آئمہ چپ رہی۔ آہل نے ہیٹر آن کیا اور آئمہ کو لٹا کے اس پر کمبل ڈال دیا۔ میں ٹھیک ہوں آہل، چپ چاپ لیٹی رہو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ آہل آئمہ کو سلا کے خود بھی سو گیا۔ حسب معمول آج بھی آہل نماز پڑھ کے سیدھا کھیت پہ گیا، اور اس نے دیکھا اس زمین پر جس پر اس نے دن رات محنت کی تھی، اللہ نے اس کا اجر دے دیا، وہاں نئی فصل پھوٹنے لگی تھی۔ آہل نے اپنے پروردگار کا بہت شکر ادا کیا۔ بے شک تو رب ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آہل دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا، اور پھر وہ سیدھا اپنے بابا کے پاس گیا۔ بابا سے ایک چیز دکھانی ہے آپ کو۔ آہل کے بابا جیسے بیٹھے تھے ویسے اس کے ساتھ چل دیے، اور جب آہل انہیں زمین پہ لایا تو انہوں نے آگے بڑھ کر آہل کو گلے لگا لیا۔ میں جانتا تھا میرا بیٹا کر کے دکھائے گا، مجھے فخر ہے تم میرے بیٹے ہو، خدا سب کو تم جیسا بیٹا عطا فرمائے۔ آہل کے بابا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بابا، مما کو میں نے نہیں بتایا یہ سب اب تک، انہیں مت بتانا بیٹا، ماں کا دل بہت نازک ہوتا ہے، وہ سوچ کے بیمار پڑ جائے گی کہ تم نے اتنے دن یہاں کام کیسے کیا۔ اس بات پر آہل اور بابا دونوں ہنسنے لگے۔ اچھا اب بہو کو دکھاؤ جس کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ جی بابا، میں آئمہ کو لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں جا رہا ہوں، تم دونوں آرام سے دیکھنا۔ آہل ہنستا آئمہ کو دیکھنے لگا۔ آئمہ کو لینے چلا گیا۔ آئمہ جو کمرے کی سیٹنگ میں لگی تھی، آہل کے بلانے پر اس کے پاس آئی۔ جی آؤ، کچھ دکھانا ہے تمہیں۔ کیا؟ آئمہ نے پوچھا۔ تم چلو تو۔ وہ آہل کے ساتھ چلنے لگی، پر اس نے اس کی آنکھوں پر رومال باندھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ آئمہ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ چپ چاپ چلو۔ زمین پر پہنچ کے آہل نے پٹی باندھی۔ آئمہ نے جب فصل دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آہل یہ ہو گئی سچ میں؟ آئمہ خوشی سے آہل کے گلے لگی۔ آہل آپ جیت گئے۔ آئمہ آہل کے سینے لگے رو رہی تھی۔ جب آہل نے اسے دور کرتے کہا، میں جیت گیا ہوں تو آج انعام بھی ملے گا نا؟ آہل نے آئمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے شرم آتی ہے۔ آئمہ پھر سے آہل کے سینے میں چھپ گئی۔ تم کمرے میں مت جانا آج جب تک میں نہ کہوں۔ آئمہ فوراً سیدھی ہوئی اور ناسمجھی کی حالت میں آہل کو دیکھنے لگی۔ کیوں؟ سرپرائز ہے کیا؟ آئمہ نے پوچھا۔ بتا دیا تو سرپرائز کیا رہے گا پھر؟ اور پھر سارا دن آہل نے آئمہ کو کمرے کی طرف جانے سے باز رکھا۔ رات میں جب آہل آئمہ کو اپنے کمرے میں لے کے گیا، کمرہ کھولتے ہی ایک مہک نے دونوں کے اسبات پر جادو کر دیا۔ آئمہ نے اندر قدم رکھا تو ہر جگہ پھول ہی پھول نظر آئے۔ آئمہ نے آہل کو دیکھا۔ آہل نے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس بار آئمہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ آہل اسے پھولوں سے سجے بیڈ تک لے آیا اور اسے احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا اور اسے ایک شاپنگ بیگ دیا۔ آئمہ نے وہ شاپنگ بیگ لیا اور آہل کو دیکھنے لگی۔ اسے پہن کر آؤ آئمہ۔ آئمہ نے دیکھا اس میں برائڈل سوٹ اور کچھ سامان تھا، دلہن کا تھا۔ آہل مجھے شرم آ رہی ہے۔ آئمہ پلیز، بہت انتظار کیا ہے میں نے اس وقت کا، اب پلیز منع مت کرو۔ آئمہ بیگ اٹھا کے چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی، اور کچھ دیر بعد وہ ایک دلہن کے روپ میں باہر آئی۔ آہل اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ تک لے آیا۔ آئمہ کی شرم کے مارے نظریں نہیں اٹھ رہی تھیں۔ آہل نے آئمہ کو اپنے پاس کیا اور اس کا دوپٹہ اتار کے سائڈ میں رکھا۔ اس کے بعد آہل نے ایک ایک کر کے سب اویزے کو اتارنے شروع کیے اور پیار کی مہر ثبت کرتا جا رہا تھا۔ آئمہ نے شرم کے مارے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، پر کوئی مزاحمت نہیں کی۔ آہل نے اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا، اس کے بعد اس کے رخسار پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ کچھ لمحے بعد آہل نے اس کے لبوں پہ لب رکھ کے انہیں قید کیا اور اس کے بعد اس کی گردن پر اپنے لب رکھے اور اپنے کشادہ سینے میں اسے چھپا لیا۔ آئمہ نے آج اپنے آپ کو دل سے آہل کو سونپ دیا اور رات مہکنے لگی۔